اسلام کے معنی ہی کیا ہے؟ سلامتی اور امن. اور اسلام پوری دنیا میں بھائی چارگی کے لیے آیا ہے، محبتیں بانٹنے، مساوات کے لیے آیا ہے. لیکن آپ سمجھیں، اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام اپنے اندر کوئی ایسی لچک رکھتا ہے کہ وہ اپنے اصولیات اور قوانین کو فراموش کر کے دیگر مذاہب یا دیگر ثقافتوں یا دیگر جو تمدن ہیں ان کے نظریات، اصول، تہوار اور طریقے وہ اپنے اندر ضم کر لے گا اور ہم خاموش ہو جائیں گے. کیونکہ یہ ایک اپنے اندر ایک پورا دستور العمل ہے. یہ دنیا اور آخرت کا ایک مکمل ضابطہ ہے. استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے تک کا ایک مکمل اصول و مبادی کا منبع ہے. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہہ کے اللہ کہتا ہے مشرکین کی طرح دعا نہیں کرنی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یعنی اس صورت میں ہم بعض چیزیں پڑھ چکے ہیں، بعض کو آئندہ پڑھیں گے جو میں اشارے دے رہا ہوں. مشرکین کی طرح دعا نہیں کرنی، مشرکین کی طرح نماز نہیں پڑھنی، مشرکین کی طرح قربانی نہیں کرنی، مشرکین کی طرح حج نہیں کرنا، مشرکین کی طرح نکاح نہیں کرنا، مشرکین کی طرح طلاق نہیں دینا، مشرکین جیسا لباس نہیں پہننا، مشرکین کے طریقے پر تجارت نہیں کرنا، مشرکین کے طریقے پر اپنے خانگی، خاندانی، قبائلی نظاموں کو نہیں بنانا، اپنے ملکی نظاموں کو نہیں بنانا. مشرکین کے طریقوں سے مکمل طور پر اعراض کرو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. یہی وجہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جس معاشرے کو آپ نے تشکیل دی، اس کے اندر آپ نے 70% وہ مسائل کہ جس میں اہل عرب اسے اپنی روایات سمجھ کے عمل کرتے آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب میں اصلاح کی اور سب کے لیے اللہ کی طرف سے حکم پا کے ان کے لیے احکامات بتائے. یہ چیز یوں نہیں، اس طرح کرو، یہ بات ایسے نہیں، یوں ہوگی، یہ عمل پہلے ایسے ہوتا تھا لیکن اب ایسے نہیں، اب ایسے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی اصلاحات کی. کس بات پر؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. مشرکین سے اعراض برتی ہے. اگر یہ ہو نا، رواداری کا مطلب دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ہے میرے بھائی. رواداری کا یہ مطلب دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے دین، اپنے اصولیات اور قوانین کو ہی اٹھا کر ایک طرف رکھ دو. مثال کے طور پہ بھائی ہم اپنے ملک کو لے لیتے نا. ہمارا ملک ایک آزاد ملک ہے، اس کی ایک فوج ہے، اس کی ایک حکومت ہے، اس کا ایک آئین ہے، اس کا ایک دستور ہے، ساری چیزیں ہیں. اب مثال کے طور پہ دنیا کے جتنے بدماش ملک ہیں، دنیا میں خرابیاں پیدا کرنے والے جو ممالک ہیں، ان میں سے کوئی زیادہ نہیں، ہم چھوٹی بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ ہے. امریکہ اگر مثال کے طور پر وہ ہم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ دیتا ہے کہ اپنے قوانین و اصولیات، اپنے آئین میں سے یہ چیزیں ہٹا دو، ہمارا تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، FATF والا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بھائی میری بات پہ توجہ کریں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب خود مختاری اس میں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو FATF کے جو اصولیات شکیں ہیں کہ جن کے اوپر FATF اپنی تحقیقات لے کر پاکستان پر بیٹھی ہے، وہ چلنے دو. وہ اگر کسی کنارے جا کے لگ جائے گی تو وہاں جا کر دیکھا جائے گا. رہ گئی یہ بات کہ ہم تمہارے خوشی کے لیے اپنے آئین و نظریات، اپنے قوانین و اصولیات کو تبدیل کریں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم اس پر کوئی سمجھوتا کر سکتے نہیں. ہندوستان نہیں کرے گا، ہندوستان نہیں کرے گا، اسرائیل نہیں کرے گا، امریکہ نہیں کرے گا، یورپین کوئی کنٹری نہیں کرے گی، حتیٰ کہ ایران نہیں کرے گا. ایران بھی نہیں کرے گا. افغانستان زمانے سے جنگ زدہ ہے، افغانستان نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. آپ سمجھیں اس بات کو. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کے جو وہ اصولیات اور ضابطے جو آپ کی بنیاد ہیں، آپ کبھی بھی ان پہ سمجھوتا نہیں کرتے کسی سے بھی. تو اس لیے لبرلزم کے نام پر، رواداری کے نام پہ، سیکولرزم کے نام پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی اسلام کے کچھ اقداروں کو، اسلام کے کچھ اصولیات کو اٹھا کر فی الحال ایک طرف رکھ دو. نہیں، ایسا نہیں ہے. گو اگر ہم ایسا کرتے بھی ہیں، اگر ہم نے کیا تو
سوائے نقصان کے ہمیں کچھ ملے گا؟ سوائے نقصان کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا.